السلام علیکم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بیٹ تو ہمیں واپس مل گیا، اب دعا کریں کہ خان صاحب بھی انشاءاللہ واپس نکلیں۔ میں نے جو ایک بات کی تھی کہ کھلاڑی بھی ہوں گے، بلہ بھی ہوگا اور کھلاڑیوں کا کپتان بھی ہوگا، انشاءاللہ اب دعا کیجئے کہ عمران خان صاحب نکلیں عدالت کے حکم سے، سپریم کورٹ کے حکم سے، اور انشاءاللہ اس کمپین میں بھی عمران خان صاحب ہمیں لیڈ کریں۔ اور وہ جو اس ملنگ نے 9 اپریل کی رات اسمبلی میں ایک بات کی تھی کہ میرا لیڈر پھر آئے گا 2/3 سے، تو انشاءاللہ نیک شگون ہے، آج بلہ واپس ملا ہے، اللہ کرے گا جلد انشاءاللہ کپتان بھی واپس آئیں گے۔ سب کو بلہ ایک بار پھر مبارک ہو۔ تو پشاور ہائی کورٹ سے تاریخی فیصلہ آیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو ہمیں ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ واپس ملا ہے۔ انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ جلدی لیڈر بھی انشاءاللہ باہر نکلے گا، عمران خان صاحب باہر نکلیں گے اور وہ اس کمپین کو خود لیڈ کریں گے۔ لیکن بہت بڑی کامیابی ہمیں ملی ہے اور محترم پشاور ہائی کورٹ نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے تاریخی فیصلہ دیا ہے اور مشکل حالات میں مشعل راہ بنی ہے ملک کی تمام عدالتوں کے لیے۔ ہماری لیے تمام عدالتیں بہت ہی قابل احترام ہیں، چاہے وہ کوئی ہائی کورٹ ہو، آف کورس سپریم کورٹ آف پاکستان، یا کوئی ماتحت عدالتیں ہوں، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے ان حالات میں، مشکل حالات میں فیصلے دیے ہیں۔ اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی، سیاسی جماعتیں، پورا جمہوری نظام مضبوط ہوگا، کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اگر آپ اس کا انتخابی نشان لیتے ہیں تو بنیادی طور پہ اس کے لاکھوں کروڑوں جو ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں ان کو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ان کا جمہوری عمل پہ اعتماد کم ہوتا ہے۔ تو اس سے جمہوریت پہ لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا، جوڈیشری پہ مضبوط ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب 8 فروری کو الیکشن کرانے کی راہ میں جو مسائل تھے، جو مشکلات تھے، وہ راستے اب انشاءاللہ ہموار ہوئے ہیں آج کے فیصلے سے۔ اور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محترم فائز عیسیٰ صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن 8 فروری کو الیکشن ہوگا، تو یہ آج کا فیصلہ اس فیصلے کو بھی مضبوط کرتا ہے، اس فیصلے کے راستے کو مزید ہموار کرتا ہے۔ اب میں تمام سیاسی جماعتوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اب الیکشن میں اترنا چاہیے، الیکشن میں جانا چاہیے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان باوجود اختلاف کے، کیونکہ اس کیس میں ہمارا ان سے ایک مقابلہ تھا، ایک ایسی صورتحال تھی جہاں سے ہمارا انتخابی نشان چھینا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی ہمارا ہی ایک آئینی ادارہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اب اپنی بھرپور توجہ الیکشن 8 فروری پہ منعقد رکھنی چاہیے، مرکوز رکھنی چاہیے۔ اور جو آروز ہیں جو پہلے مرحلے میں ہوا وہ تو سو ہوا جو ہوا، جو لوگوں کے کاغذات نامزدگی کے ساتھ ہوا، جو سیکنڈر پروپوزر کے ساتھ ہوا، جو مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور جو بڑی تعداد میں ہمارے کاغذات نامزدگی میرے اور ہماری بہت سی لیڈرشپ کے، خان صاحب کے، سب کے ریجیکٹ ہوئے۔ اگر آروز کے لیول پہ انصاف سے کام لیا جاتا تو شاید اتنی بڑی تعداد میں ہمیں ٹرائیبیونلز میں بھی نہ جانا پڑتا۔ ایکسٹرا لوڈ پڑا ٹرائیبیونلز پہ، بنیادی طور پہ جن کے قانونی بنیادوں کے بغیر جو فیصلے ہوئے، اس سے آروز پہ بھی لوگوں کا اعتماد کم ہوا ہے کہ وہاں سب کو ہی، سب کے جو انہیں کاغذات نامزدگی رد کیے ہیں، تو اس پہ آپ لوگوں پہ بھی لوگوں کا اعتماد کم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے کیوں سب کو اس طرح بیک جنبش قلم جو ہے وہ فارغ کیا۔ تو اب ایک موقع ہے آج کے فیصلے کے بعد کہ سب لوگ جو ہے اب فوکس کریں، اور ملک کی بھی بہتری اس میں ہے، سب کی بہتری اس میں ہے، اداروں کی بھی اس میں بہتری ہے کہ ہم 8 فروری کے الیکشن پہ فوکس کریں۔ اور آج کا جو تاریخی فیصلہ آیا ہے اس کا فائدہ صرف تحریک انصاف کو نہیں ہے، اگر کوئی اس کو سمجھے، اگر کوئی سیاسی شعور سے کام لے، آج کے فیصلے کا فائدہ تمام سیاسی جماعتوں کو ہے، کیونکہ جب سیاسی نظام مضبوط ہوگا تو جمہوری سسٹم مضبوط ہونے سے تمام سیاسی کارکن، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے آگے کا راستہ جو ہے وہ مزید آسان ہوتا ہے سیاسی سفر کے لیے۔ پاکستان کے لیے میری دعا ہے کہ آج کا فیصلہ ہمارے لیے ایک تاریخی فیصلہ ثابت ہو اور اس سے پاکستان کی ترقی کی نئی راہیں کھلیں، اور جو مشکلات کا ایک دور رہا ہے وہ اب بہتری کی طرف جائے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے تمام نمائندے اور جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ 8 فروری کے الیکشن کے لیے سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں وہ اپنی کمپین کریں۔ کہیں کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، کہیں کوئی غیر ضروری پرچے نہیں ہونے چاہیے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو جتنی مشکلات کا سامنا تھا وہ سلسلے اب رک جانے چاہیے، اور ہم سب کو اب ایک الیکشن کی طرف، اور الیکشن کے بعد ایک نئے صبح، ایک نئے آغاز کی طرف جانا چاہیے۔ پاکستان زندہ۔